أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفضل سؤال على الإنترنت يجيب مباشرة مع كتاب الله الإرشادي. آن لائن بہترین سوال کا جواب براہ راست اللہ کی کتاب ہدایت کے ساتھ. Online best question answer directly with Allah book of guidance. ایک اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک بات سمجھ لیں کہ جو آپ نیوز دیکھتے ہیں، کوئی بھی کسی کی بات سنتے ہیں، تو آپ کو اتنا ہی معلوم چلتا ہے جتنا اس نے آپ کو بتایا ہے. اس کے پہلے پیچھے کیا ہے، اس کے بعد میں کیا ہے، یہ آپ کو نہیں پتہ، کیونکہ آپ نے قرآن نہیں سیکھا. تو اللہ کہتے ہیں کہ کوئی بدکار تمہارے پاس کوئی خبر لے کے آئے تو پہلے تحقیق کر لینا، ایسا نہ ہو کسی پہ ایسے ہی حملہ کر دو پھر بعد میں تمہیں پچھتانا پڑے. تو یعنی کہ دنیا میں اتنی ساری باتیں ہیں کہ کون سی سچی ہے کون سی جھوٹی ہے، کسی کے بارے میں، اپنے بارے میں، پچھلے لوگوں کے بارے میں اس کی تحقیق کرنی پڑتی ہے. کسی کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے. تو اللہ کے رسول کی حدیث ایڈ کرتے ہیں کہ جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ سنی سنائی بات آگے کسی کو فارورڈ کر دی. تو لہذا یہ قرآن پاسٹ پریزنٹ فیوچر سارا بتاتا ہے. اب بیچ میں آپ 200-300 سال، 500 سال، 1000 سال، اب یہ 1400 سال پہلے سے لے کے آج تک، آج دیکھ لیں 1400 سال کدھر ہے. انبیاء علیہ السلام، اللہ کہہ رہے ہیں انبیاء علیہ السلام کے ناموں کو یاد کرو. اللہ اکبر. 1400 سال بعد بھی ان کو یاد کیا جا رہا ہے. پھر اس کے بعد صحابہ کرام کو یاد کیا جا رہا ہے. تو لہٰذا یہ اللہ کہہ رہا ہے میرے احسانوں کو یاد کرو. پھر اللہ کہہ رہا ہے یہ قرآن تم کو بتایا تاکہ تم نصیحت کو یاد رکھو. تو ہر ٹائم پہ نصیحت کام آئے گی. پھر آپ اس سے ریلیٹڈ آیتیں آپ کو آس پاس مل جائیں گی. تو یہ قرآن ایسا نہیں ہے کہ بھئی یہاں سے آئے گا. یہ پورا قرآن ہے. یہ پورا قرآن آپ کو سننا سمجھنا پڑے گا تاکہ جو آپ دنیا کے اندر بیٹھ کے امتحان دے رہے ہیں تو لہٰذا اس کو پاس کر سکیں. اللہ کے ساتھ ایمان کا ٹیسٹ ہوتا ہے، اللہ کے ساتھ بھی، دنیا کے ساتھ بھی. تو لہٰذا اس کو غور سے سنیں. یہ دل کے بارے میں ہم بات کر رہے تھے، اس میں ہارٹ کا بائی پاس اور یہ اور وہ ساری چیزیں آ گئی ہیں. تو ہم کوشش کر رہے ہیں ساری قرآن کی آیتیں ہارٹ سے ریلیٹڈ نکالتے ہیں، پھر بعد میں دوسرے کان، دماغ، آنکھ اس کے اوپر جاتے ہیں، تو تاکہ ہم کو اللہ ہدایت کے راستے کی طرف لے کے جائے. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اے پروردگار، جب تو نے ہمیں ہدایت بخشی ہے تو اس کے بعد ہمارے دلوں میں کجی نہ پیدا کر دیجو اور ہمیں اپنے ہاں سے نعمت عطا فرما. تو بڑا عطا فرمانے والا ہے. Who say, Our Lord, let not our hearts deviate after you have guided us, and grant us from yourself mercy. Indeed, you are the bestower. اب یہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی یاد سے غافل مت ہونا، یعنی کہ اس میں کوئی نقصان ہے. جیسے ہی آپ اللہ کو دھیان سے ہٹائیں گے تو لہذا شیطان وسوسے ڈالے گا اور چیزیں آپ کو پریشان کریں گی، فکریں آئیں گی. تو یہ ساری چیزیں اکثر لوگ خیالات کے پیچھے چلتے ہیں. تو یہ جب فکریں آئیں گی تو پھر آپ کیا کریں گے؟ تو ظاہر ہے پریشان ہوں گے. تو لہٰذا اللہ کی بات ہر ٹائم پہ سامنے رکھیں تاکہ آپ کی پریشانی ساری دور ہو، آپ کو آیت یاد آ جائے. ابھی وہ گانے، فلمیں، ڈرامے دیکھیں، لوگوں سے باتیں سنی ہیں تو لہٰذا وہ یاد آتی ہیں. اللہ کی بات سنی نہیں، سمجھی نہیں تو کہاں سے یاد آئے گی؟ اللہ کہہ رہے ہیں بہت کم مجھے یاد کرتے، میرے بندے تو بہت ہیں لیکن بہت کم مجھے یاد کرتے ہیں لیکن بہت کم. 12 يقولون ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. سورة آل عمران. آل عمران سورة رقم 3، الآية رقم 8. 13 إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم استزادوا في كفرهم، أي الكفر بالقرآن والنبي محمد صلى الله عليه وسلم، لن تقبل توبتهم أبدا، لأنهم لا يتوبون إلا بتوبتهم بألسنتهم وليس من قلوبهم، وأولئك هم الضالون. سورة آل عمران. آل عمران سورة رقم 3، الآية رقم 9. 14
واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فضم إليكم قلوبكم فأصبحتم بفضله إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها وكذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. سورة آل عمران سورة رقم 3 الآية رقم 103. 12 وہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہمارے دلوں کو حق سے ٹیڑھے نہ ہونے دے بات کہ تو نے ہمیں ہدایت دی اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما بے شک تو ہی عطا کرنے والا ہے. سورۃ آل عمران باب نمبر 3 آیت نمبر 8 13 بے شک جو لوگ ایمان لانے کے بعد کفر کرتے ہیں اور پھر اپنے کفر میں بڑھتے چلے گئے یعنی قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کفر کرتے رہے ان کی توبہ ہرگز قبول نہیں کی جائے گی زبانوں سے اور ان کے دلوں سے نہیں اور یہ وہ لوگ ہیں جو گمراہ ہیں. سورۃ آل عمران باب نمبر 3 آیت نمبر 90 14 اور تم سب مل کر اللہ کی رسی یعنی اس قرآن کو مضبوطی سے تھام لو اور آپس میں تفرقہ نہ ڈالو اور اللہ کی اس نعمت کو یاد رکھو جو تم پر ایک دوسرے کے دشمن تھے لیکن اللہ نے تمہارے ساتھ ملا دیا دلوں کو آپس میں ملایا تاکہ اس کے فضل سے تم بھائی بن گئے اور تم آگ کے گڑھے کے دہانے پر تھے اور اس نے تمہیں اس سے بچا لیا. اس طرح اللہ تم پر اپنی آیات دلائل آیات عبرت نشانیاں وحی وغیرہ کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم ہدایت پاؤ. سورۃ آل عمران باب نمبر 3 آیت نمبر 103. 12. They say, Our Lord, let not our hearts deviate from the truth after you have guided us and grant us mercy from you. Truly, you are the bestower. Al-Imran, chapter number 3, verse number 8-13. Verily, those who disbelieved after their belief and then went on increasing in their disbelief, i.e., disbelief in the Quran and in Prophet Muhammad, never will their repentance be accepted, because they repent only by their tongues and not from their hearts. And they are those who are astray. Al-Imran, chapter number 3, verse number 90, 14. And hold fast, all of you together, to the rope of Allah, i.e. this Quran. And be not divided among yourselves, and remember Allah's favor on you, for you were enemies one to another, but He joined your hearts together, so that, by His grace, you became brethren in Islamic faith, and you were on the brink of a pit of fire, and He saved you from it. Thus Allah makes His ayat, proofs, evidence, verses, lessons, signs, revelations, etc. clear to you, that you may be guided. Al-Imran, chapter number 3, verse number 103. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ 8 ارب انسان آپس میں لنک ہیں. آپ کو کسی کنٹری میں کسی جیسے چائنا میں کام کرنا ہے تو وہ آپ کو چائنیز یہیں کہیں مل جائے گا ایک آدھا آدمی. تو پوری دنیا میں ہر کنٹری کے لوگ ملتے ہیں آپ کو. تو آپ ان کو یہ دین کی تعلیم دیں گے, وہ آپ کو کام کموڈیٹی سکھائیں گے کس طرح سے کیا کیا ہوتا ہے. تو لہٰذا یعنی کہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو ڈائریکٹ اللہ سے کلام کرتے تھے, وہ اللہ ان کو سارا علم دے دیتے. تو فرمایا جاؤ خضر علیہ السلام سے ملو. تو لہٰذا اللہ کہہ رہے ہیں ہر علم والے سے دوسرا علم والا بڑھ کر ہے, اور ان سے بہتر وہ ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہے. دنیا میں لڑائی میں بڑا میں صحیح بتا رہا ہوں, تو بات یہ ہے دلیل کیا ہے. میرے بتانے سے میرے سمجھانے سے نہیں بات سمجھ میں آئے گی. اللہ جس کو چاہے گا اس کو ہدایت دے گا. تو دلیل یہ ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے, اس کے اوپر کوئی بات نہیں کر سکتا. یہ پیور اللہ کی بات ہے, اسٹریٹ جیسی ہے ویسے. یہ ٹرانسلیشن گوگل میں کیا, لیکن وہ علماء کرام نے کیا ہوا. تو لہٰذا انگلش میں اردو میں سچی بات کو اللہ دل میں مضبوط کر دیتے ہیں. تو اپنی فکریں ساری اللہ کے سپورٹ کریں, کام جان مال سب کچھ اللہ کے سپورٹ کریں, اللہ کو رجوع کریں. اللہ آپ کے دل کو ہدایت دے گا, آپ کے ہمارے باپ دادا کو معاف کرے گا, ہماری نسلوں پہ رحم کرے گا, ہم پہ بھی رحم کرے گا, جنت کا راستہ دکھائے گا. اور اللہ کو بڑا سمجھ کے ڈر کے چلتے رہیں. میں دیکھ رہا تھا مسجدوں میں پرانی پریکٹس ہے, تھوڑی دیر 10-15 منٹ یہ ایک آیت پڑھ لینا, یاسین پڑھ لینا, یہ پڑھ کے وہ بیچارے چلے جاتے ہیں. وہ بیچارے ادھر تبلیغ میں بھی رات کو بیٹھ کے قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں, تلاوت کر رہے ہوتے ہیں, عربی اتنے سالوں سے پڑھ رہے ہیں. وہ آپ وہ آیت ڈھونڈ رہے ہو, اللہ آپ کو ڈھونڈ رہے کہ وہ آپ ہو کہاں بھائی.
یعنی کہ کہاں تک پہنچے، 20 سال ہو گئے، 30 سال ہو گئے، خالی آپ اقرے میں ابھی تک آپ پڑھ ہی رہے ہو. مطلب پڑھو گے کب، تو پھر سمجھو گے کب، پھر عمل کب کرو گے، پھر دوسرے کو کب بتاؤ گے، زندگی تو ختم ہو جائے گی. تو لہٰذا اللہ کی طرف رجوع کریں. یہ سارا معاشرہ، پوری دنیا، یہ پوری دنیا کا کلچر یہاں نظر آتا ہے. یعنی کہ آپ کو لنڈن امریکہ جانے کی ضرورت نہیں ہے، یہیں آپ کو لوگ نظر آ جائیں گے. تو لہٰذا ہر جگہ پہ اللہ کی مخلوق ہے، ان کو بھی اللہ نے بنایا، ہم کو بھی اللہ نے بنایا. اب ہم پیدائشی مسلمان ہیں تو ہم اسی میں سو رہے ہیں آج تک کہ بھئی ہم پیدائشی مسلمان ہیں، پڑھنا پڑے گا. پیدائشی کوئی ڈاکٹر انجینئر نہیں بنتا، پڑھنا پڑتا ہے، سمجھنا پڑتا ہے، پھر وہ جا کے مسلمان بنے گا، پھر پیوریفائی ہوگا، پھر مسلم مومن بنے گا، یعنی کہ اللہ کا بندہ خالص. تو یہ تحقیق چلتی رہتی ہے. کوئی بھی کسی کو کہیں بھی روک کے نہیں بول سکتا کہ بھئی آؤ مجادلہ کر لو. بھئی اس کی تحقیق وہاں تک ہے، آپ کی آگے ہوگی، آپ کی پیچھے ہوگی، تو 19-20 ہوگی. اللہ کہتے ہیں، آپ قرآن میں لکھا ہے کہ کہو کہ میں جو کہتا ہوں تم آگے چل کے یاد کرو گے. آج جو میں آپ سے باتیں کر رہا ہوں، 20-30 سال کے لڑکے کو 30 سال بعد یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ وہ فلانے نے یہ بات کی تھی. ابھی خالی وہ سن رہے ہیں. تو وہ بھی اللہ کہہ رہے ہیں اندھوں کو، بہروں کو نہیں سنا سکتے. ان کے دل تھے جو جس سے سمجھتے ہی نہیں تھے، کان تھے جس سے سنتے ہی نہیں تھے، آنکھ تھی جس سے دیکھتے ہی نہیں تھے. آپ دیکھتے معاشرے میں کوئی بھی انڈسٹری 10-15-20 سال سے زیادہ کھڑی نہیں رہتی. اس کی وجہ یہی ہے کہ قرآن کی تعلیم نہیں ہے، نہ ان کی لیبر کو، نہ ان کے میکینک کو، نہ ان کے سٹاف کو، کسی کو بھی نہیں ہے، نہ آنر کو. سارے بس دیکھا دیکھی نقل کے اوپر ملیں بنا دی. اتنی مشینری مہنگی ملیں بنائیں اور اس کے بعد 20 سال 30 سال 10 سال میں بند کر دی. تو کتنے لوگ بے روزگار ہو گئے، ان کی محنت ضائع ہو گئی. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. تو یہ ہدایت کی کتاب ایک ہی ہے، ایمان اس پہ، ساری انبیاء علیہ السلام پہ، ساری کتابوں پہ، جنت دوزخ پہ اللہ پہ لانا تھا، اپنے اوپر معاشرے پہ نہیں لانا تھا. تو لہٰذا لوگ جو ہے وہ الگ الگ، میں تو کہتا ہوں کہ 8 ارب انسان ہیں تو 8 ارب پلانٹ میں ہیں. یعنی کہ ہر انسان کی الگ دنیا بنی ہوئی ہے، اس میں جی رہا ہے، وہ اس میں خوش ہے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اللہ کو رجوع کر لیں. جنت ایک ہے، دوزخ ایک ہے، اللہ ایک ہے. پوری دنیا میں اللہ کہہ رہے ہیں تمہاری جماعت ایک ہی جماعت ہے، یہ الگ الگ نہیں ہے، 4 نہیں ہے، 10 نہیں ہے، 15 نہیں ہے. یہودی الگ ہیں، مسلمان الگ ہیں، کرسچن الگ ہیں. یہ بائی برتھ ہیں. ان کو بیچاروں کو اگر یہ بائی برتھ مسلمان جو ہیں یہ ایجوکیشن لے کے دے دیں گے تو یہ ان کی بھی زندگی، یعنی کہ ان کے باپ دادا جو چلے گئے، جو ان کی نسلیں آنے والی ہیں، ان کے اوپر آسان ہو جائے گا. انہوں نے جو میڈیسن مشینری بنائی آپ کے تک پہنچ گئی، لیکن آپ کے پاس دین تھا، آپ نے ان کو نہیں دیا. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم.